الله ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما بعد الحمد والصلاة محترم حاضرین اور معزز سامعین، جیسا کہ باخبر حضرات جانتے ہیں کہ آج تقریباً پورے ملک میں عالم ایمان عالم محبت جمعۃ المبارک کے خطبہ میں فرزند رسول حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم علی جدہ و آبائہ و علیہ السلام کے ذکر خیر سے اپنے قلوب اور اذہان کو منور کر رہے ہیں، اور اس کا سبب یہ بنا کہ کچھ دن پہلے ایک انتہائی بدبخت اور ملعون شخص نے سوشل میڈیا پر حضرت امام موسیٰ کاظم علی جدہ و علیہ السلام کی توہین کی، گستاخی کی، بلکہ گالی گلوچ تک کے الفاظ استعمال کیے، جبکہ شریعت مطہرہ کا ہمیں حکم یہ ہے کہ اگر کوئی گناہگار سا بندہ بھی مسلمان دنیا سے چلا جائے تو اس کو برائی کے ساتھ یاد نہ کرو، اس کی اچھائیاں یاد کرو۔ ایک بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے اس نے دنیا میں جو اعمال کیے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے وہ پہنچ چکا ہوتا ہے، اور جو اہل ایمان ہوں ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، ان کے لیے استغفار کرنی چاہیے، ان کے لیے مغفرت اور بلندی درجات کی دعائیں کرنی چاہیے۔ یہ تو عام اہل ایمان کے لیے حکم ہے۔ ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں یہ ان میں سے ہیں
جن کی محبت کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے، جن کا ادب ساری امت کے لیے لازم قرار دے دیا گیا. تو سب سے پہلے ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام مسلم، امام بخاری، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور جب ہم حضرت امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، تو اس وقت ہمارے نزدیک امام کے لفظ کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ حضرت بیہقی زمان عمدۃ المفسرین قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحم اللہ، جن کی تفسیر مظہری مشہور ہے، ان کی ایک اور کتاب ہے فارسی میں السیف المسلول علی من سب اصحاب الرسول. جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں دشنام ترازی اور زبان درازی کرتے ہیں، ان کے رد میں حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ نے یہ تفسیر لکھی ہے. اور جب بھی کوئی بندہ اہل ایمان ان کی تفسیر کو پڑھتا ہے تو ان کے جملے دل پر اثر ضرور کرتے ہیں، اور اس میں لکھنے والے کی نیت کا بڑا اثر ہوتا ہے. بعض اوقات بندہ اس لیے بھی کوئی اچھی تحریر کرتا ہے، اچھی کتاب لکھتا ہے کہ وقت کا بادشاہ اس کو انعام دے. آپ دیکھیں کہ ہندوستان کے اندر کتنا بڑا عالم ہے ابو الفضل. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بادشاہ اکبر کو گمراہ کرنے میں اس کی بڑی مدد کی تھی. اور بندہ اتنا قابل تھا کہ اس نے عربی زبان میں قرآن مجید کی عربی زبان میں تفسیر لکھی. قرآن مجید میں تو نکتے ہیں لیکن تفسیر میں ایسے الفاظ ڈھونڈ کر لایا جن میں کوئی نکتہ نہیں ہے. سبحان اللہ. اور یہ ایک تاریخی کام ہے، بہت بڑا تاریخی کام تھا کہ قرآن پاک کی ایسی تفسیر لکھی جائے کہ ایسے الفاظ ڈھونڈ کے لائیں جن میں نکتہ نہ ہو. اور جو تفسیر کا نام رکھا اس میں بھی نکتہ کوئی نہیں ہے سوائے الالہام. عام لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے. اسی طرح سیرت پہ لوگوں نے کتابیں لکھی جن میں کوئی نکتہ نہیں ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 1994-95 میں ایک سیرت کی کتاب آئی، اس پوری کتاب میں نکتہ کوئی نہیں تھا. تو ہمارے لیے وہ ایک بڑی تعجب کی بات تھی. تو میں نے اپنے حضرت صاحب سے عرض کیا تو فرمانے لگے کہ بھی دیکھنا چاہیے تھا لکھا کہ یہ تو محنت کر کے بندہ لکھ سکتا ہے لیکن دیکھنا چاہیے اس نے لکھا کیا ہے. تو دل پہ اثر اس وقت ہوتا ہے جب بات دل سے نکلتی ہے. تحریر کا اثر اس وقت ہوتا ہے جب لکھنے والا حسن نیت کے ساتھ لکھتا ہے. تو قرآن مجید کی وہ تفسیریں جو پڑھتے ہوئے آپ کے دل میں اترتی ہیں، اور میں حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر مظہری کی تفسیر مظہری ہے. آپ دیکھیں قاضی صاحب کے نام میں کوئی مظہر لفظ نہیں ہے، ان کا ثناء اللہ نام ہے، پانی پت کے رہنے والے. اور جب پوری تفسیر مکمل کی 30 پاروں کی تو اس بات پر مشورہ ہوا کہ تفسیر کا نام کیا رکھا جائے.
تو فرمایا میرے مرشد مرزا مظہر جانا کے نام پہ تفسیر مظہری نام رکھا جائے کہ یہ ان کی دعاؤں کا اثر ہے، یہ ان کی دعاؤں کی برکت ہے کہ اللہ نے تفسیر قرآن کے لیے مجھ سے کام لیا ہے۔ اور جو لوگ قرآن مجید کے علوم سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کئی مقامات پر جو باقی مفسرین کسی نقطے کو حل نہیں کر سکے، حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب 2-4 جملوں میں اس نقطے کو حل کر دیتے ہیں۔ تو آپ السیف المسلول میں لکھتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ تو وہ فقہ کے مجتہد امام ہیں، فقہ کے امام، امام شافعی یہ فقہ کے امام، امام مالک، امام احمد بن حنبل یہ فقہ کے امام، امام بخاری، امام مسلم یہ حدیث کے امام، کوئی علم کلام میں امام ہے، کوئی علم منطق میں امام ہے۔ فرمایا جب یہ اہل بیت رسول کے افراد کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ ان مفاہیم سے ہٹ کر ہے۔ اگرچہ فقہ کے بڑے بڑے امام ان کے شاگرد ہیں، محدثین ان کے شاگرد ہیں، فقہاء ان کے شاگرد ہیں، یہ چاروں جو مشہور فقہاء ہیں ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یا تو اہل بیت کے براہ راست شاگرد ہیں یا ان کے شاگردوں کے شاگرد، لیکن ان کے لیے جب امام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا، تو جو آدمی ہے وہ روئے زمین پر اللہ کا نائب ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے علوم اور فیضان کا نزول ہوتا ہے، جس کے دل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم اترتا ہے، جس کے دل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیضان آتا ہے۔ تو فرمایا ہر دور میں اولاد آدم میں ایک ایسا بندہ ہونا چاہیے کہ جس کے دل پر اللہ کی طرف سے فیض آئے اور روئے زمین پہ سب فیض پانے والوں کے سینوں تک اس کا فیض پہنچے۔ تو یہ انبیاء کرام ہیں۔ انبیاء کرام کے بعد جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ پر ختم نبوت کا تاج سر مبارک پہ سجا دیا گیا، اور سرکار کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ بخاری میں اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ جب سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا وصال ہوا حضرت ابراہیم کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو عاش لکان نبیا، میرا بیٹا اگر جوانی تک پہنچ جاتا تو یہ اللہ کا نبی ہوتا، ولیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے اللہ نے میرے کسی بیٹے کو جوان ہونے نہیں دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ایک اچھی عمارت بنی ہو اور عمارت مکمل ہو جائے لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو اور دیکھنے والے آ کر جب دیکھیں تو کہیں بہت اچھا بن گیا ہے، یہ عمارت بہت اچھی ہے، بلڈنگ بہت خوبصورت ہے، اگر یہ اینٹ کی جگہ خالی نہ ہو اور یہ اینٹ لگا دی جائے تو یہ پورا محل تیار ہو جائے، عمارت مکمل ہو جائے، اینٹ کی جگہ خالی نظر آ رہی ہے، پھر وہاں اینٹ لگا دی جائے تو تعمیر مکمل ہو جائے۔ فرمایا نبوت کے بلڈنگ کے وہ آخری اینٹ میں ہوں جس پر نبوت کے محل کو مکمل کر دیا گیا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے حدیث صحیحہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب وہ فیضان کیسے لوگوں میں تقسیم ہوگا؟ تو حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ السیف المسلول کے آخر میں فرماتے ہیں کہ حضور کے اہل بیت کے یہ جو لوگ ہیں ان کے دلوں پر اللہ کی طرف سے وہ فیضان اترتا ہے اور روئے زمین کے اولیاء میں تقسیم ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر دور میں جو قطب الاقطاب ہو وہ اولاد سیدہ زہرا بطول میں سے ہو۔ فرمایا قطب جو ہے یہ دوسروں میں سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہر دور میں جو ولایت کا مرکز ہوتا ہے وہ ائمہ اہل بیت میں سے ہوتا ہے،
ان ائمہ اہل بیت میں سے ایک حضرت امام موسیٰ کاظم ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی تہذیب و تہذیب میں جب آپ کا ترجمہ لکھتے ہیں، ہم جس کو تذکرہ کہتے ہیں نا، تو اس کو یہ اسماء الرجال کی زبان میں ترجمہ کہا جاتا ہے کہ کس کا کیا تعارف ہے۔ جب وہ حدیث کے اماموں کا تعارف کراتے ہیں، کون حدیث روایت کرتا ہے حدیث میں اسماء الرجال کا، اس بات پر حضرت امام ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ حضرت امام موسیٰ کاظم کے تقوی کا، ان کی طہارت کا، ان کی بندگی کا، ان کے ذکر و فکر کا حال یہ تھا کہ جب لوگوں میں یہ کہا جاتا کہ یہ حدیث عبد صالح نے روایت کی ہے، یعنی اللہ کے صالح بندے نے، تو ہر ایک کی توجہ جاتی تھی کہ یہ عبد صالح جناب امام موسیٰ کاظم۔ آپ کی ولادت اس مقام پر ہوئی جہاں نبی پاک علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ کا مزار مبارک بابا کے مقام پر سفر میں تھی والدہ ماجدہ، تو وہاں آپ کی ولادت مدینہ شریف طیبہ میں تھوڑا سا آگے کر کے بابا کے مقام پر جہاں سیدہ آمنہ کا مزار ہے، اس بستی میں حضرت امام موسیٰ کاظم کی ولادت۔ آپ امام جعفر صادق کے صاحبزادے ہیں۔ آپ کی جو علمی مقام، علمی حاضر جوابی کا یہ عالم یہ تھا کہ ایک بار بادشاہ وقت نے کہا کہ آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی اولاد ہیں اور جو نسل ہے وہ بیٹے سے چلتی ہے، تو ہم تو حضور کے چچا کی اولاد ہیں، ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اولاد رسول ہیں، آپ کس طرح اولاد رسول ہیں؟ نسل تو بیٹی سے چلتی ہے۔ تو آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی سورہ انعام میں سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے چنا جناب نوح کو، جناب ابراہیم کو، جناب موسیٰ کو، سب کا ذکر کر کے فرمایا کہ ہم نے سب کو چنا ہے، اور ان میں سے اولاد ابراہیم میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چنا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، من ذُرِّيَّتِهِ کہہ کر آگے فرمایا وعیسیٰ، اور عیسیٰ کو بھی چنا۔ فرمایا بادشاہ وقت مجھے یہ بتا دو عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون تھا؟ وہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو وہ اولاد ابراہیم علیہ السلام کیسے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ ان کی ماں سیدہ مریم علیہ السلام اولاد ابراہیم میں سے تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھا، بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا، اپنی ماں مریم کی وجہ سے اولاد ابراہیم ہے۔ فرمایا یہی تیرے سوال کا جواب ہے، عیسیٰ علیہ السلام مریم کی وجہ سے اولاد ابراہیم ہے، ہم سیدہ فاطمہ کی وجہ سے اولاد محمد رسول اللہ۔ قرآن مجید سے آپ نے جب استدلال کیا تو بادشاہ وقت کہنے لگا واللہ اعلم حیث یجعل رسالہ، اللہ بہت خوب جانتا تھا کہ کس گھر میں سے رسالت کو اٹھانا ہے، کہ رسول کو کہاں پیدا کرنا ہے اور رسول کے گھر میں کیسے لوگ پیدا کرنے ہیں۔ ایک دوسرا بادشاہ آیا، اس نے کہا کہ آپ کس طرح اولاد رسول ہیں؟ اولاد رسول تو ہم ہیں کہ چچا کی اولاد ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا بادشاہ مجھے یہ بتاؤ، اگر اس وقت نبی پاک علیہ السلام ظاہری حیات کے ساتھ موجود ہوں اور آپ کی ایک بیٹی جوان ہو، اے بادشاہ وقت تیری بیٹی جوان ہو اور نبی پاک علیہ السلام کو رشتے کی ضرورت پڑ جائے، کیا تم رشتہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ بادشاہ نے کہا صرف تیار نہیں ہو جاؤں گا، اپنا فخر کا اظہار کروں گا کہ اللہ کے رسول کو میں رشتہ دے رہا ہوں۔ فرمایا اگر میری بیٹی جوان ہو؟ فرمایا نہیں، آپ تو اولاد ہیں۔ فرمایا یہی تو ہم بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اولاد ہیں اور تم اولاد نہیں ہو۔ اس قدر آپ کی فہم و فراست اور آپ کی سخاوت کا یہ حال تھا۔ یہ عام چھوٹی موٹی کتابوں کی بات نہیں، علامہ ابن کثیر دمشقی تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ مشہور ہے، اور اب البدایہ والنہایہ اس کے مصنف کا اہل بیت رسول کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہے، کس طرح کا رویہ ہے، وہ کس طرح کا ان کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ عام لوگوں کے سامنے کرنے کی بات نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے امام موسیٰ کاظم کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ کے جو اللہ کے رسول کا جو نائب ہوتا ہے، اس کی سخاوت، اس کے اندر غیرت، اس کے اندر حیا، حضور کی غیرت، حیا اور سخا کا فیض کیا ہوتا ہے۔ کہ غلام آیا، کسی کا غلام تھا، تو اس کو پتہ چلا کہ امام موسیٰ کاظم ادھر بیٹھے ہیں، تو اس نے حلوہ بنا کر محبت سے پیش کیا کہ یہ رسول پاک کی اولاد ہے۔ تو آپ نے جب اس غلام کو غور سے دیکھا، فرمایا کس کا غلام ہے؟
اس نے کہا فلاں بندے کا غلام، اور فلاں جو کھجوروں کا باغ ہے اس میں میری ڈیوٹی ہے۔ تو آپ نے اب اس بندے کو دنیا کے اندر اس کی نیکی کا بدلہ دینا چاہا، آخرت میں تو اللہ اجر دے گا، لیکن اس نے اتنی محبت کے ساتھ مجھے یہ تحفہ پیش کیا ہے، کھانے کے لیے حلوہ پیش کیا ہے۔ مالک کے پاس گئے، فرمایا یہ جو باغ ہے یہ میں خریدنا چاہتا ہوں۔ 1000 درہم میں باغ خریدا۔ فرمایا یہ اس میں غلام کام کرتا ہے، یہ بھی میں خریدنا چاہتا ہوں۔ آپ نے وہ غلام بھی خریدا اور اس غلام کو کہا کہ جا تجھے اللہ کی راہ میں آزاد کرتا ہوں اور یہ باغ تجھے تحفہ دیتا ہوں۔ جا تجھے اللہ کی راہ میں آزاد کرتا ہوں کہ باغ میری طرف سے تیرے لیے تحفہ ہے۔ اور آپ کا علم حدیث کے اندر، ہماری سیاستہ کے اندر روایات حدیث موجود ہیں۔ ایک حدیث جو آپ بیان کرتے ہیں مشہور ہے، اس کا تعلق علم کلام کے ساتھ ہے کہ ایمان کیا چیز ہے۔ اس روایت کے اندر یہ ہے کہ دل کے اندر تصدیق ہو، دل اندر سے اللہ اور رسول کو مانے، اور زبان سے اس کا اقرار ہو، اور جسم کے اعضاء سے اس کا اظہار بھی ہوتا ہو۔ جسم کے اس بندے کے اعمال بھی بتائیں کہ یہ ایمان والا ہے۔ اس روایت کو جب آپ روایت کرتے ہیں، سیدنا امام علی رضا فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث اپنے والد امام موسیٰ کاظم سے سنی۔ اس طرح اوپر جا کے کہتے ہیں کہ امام حسین فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث حضرت جناب علی مرتضیٰ سے سنی، اور فرماتا ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنی۔ اس حدیث کے بارے میں جب ان مقدس ہستیوں کے نام آتے ہیں تو ابن ماجہ شریف کے متن کے اندر یہ بات موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے لو قرئ ھذا الاسناد علی مجنون لبرأ، فرمایا کہ اگر یہ جو حدیث پاک کے اندر یہ ان مقدس ہستیوں کے نام آتے ہیں، ان بابرکت ہستیوں کے نام آتے ہیں، فرمایا کہ یہ اہل بیت کے اماموں کے ناموں والی روایت کوئی بندہ یقین کے ساتھ اگر کسی پاگل پر پڑھ دے تو اللہ پاگل کو بھی پاگل پن سے نجات عطا فرما دے۔ چونکہ ہمارے علماء علم کلام کے نزدیک ایک بڑا مارکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ ایک ہوتا ہے اسم، ایک ہوتا ہے مسمى۔ مثلا ایک بندے کا نام ہے خالد، تو خالد اس کا اسم ہے، جو خالد بنتا ہے وہ اس کا مسمى ہے۔ اس لیے جب کسی کو دعا دیتے اچھا نام ہو تو کہتے ہیں اللہ اسم با مسمى کرے، یعنی جیسا نام ہے اللہ ایسا بنا دے۔ تو ناموں کی ایک تاثیر ہوتی ہے، اور انبیاء کرام اور صالحین کو لوگوں کے نام الہام ہوتے ہیں، تو ناموں کے اثرات ہوتے ہیں۔ علماء علم کلام میں سے ایک طبقے کا نظریہ یہ ہے کہ اسم کے اندر وہی تاثیر ہوتی ہے جو مسمى کے اندر ہوتی ہے۔ جتنا بڑا بندہ ہوگا اس کے نام میں بھی اتنی تاثیر ہوگی جس کی اتنی ذات کے اندر تاثیر ہے، اس لیے کہ اسم مسمى سے جدا نہیں ہوتا۔ یہ وجہ ہے قرآن میں کہیں تو یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرو، اور کہیں یہ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے اسم کو یاد کرو۔ تو رب کا یاد کرنا اور رب کے اسم کا یاد کرنا یہ الگ الگ چیزیں نہیں بتائی گئیں، یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ تو اسم اپنے مسمى سے جدا نہیں ہوتا۔ یہاں جو الفاظ علم کلام کے ہیں وہ میں بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن اسم اپنے مسمى سے جدا نہیں ہوتا۔ جتنا بڑا بندہ ہوگا اس کے نام کے اندر اتنا ہی اثر ہوگا جتنا اس کی ذات کے اندر اثر تھا۔ جتنا اس کی اپنی دعا قبول ہوتی تھی اتنا اس کا نام لے کر دعا کرو گے تو دعا قبول ہو جائے گی۔ اتنی برکات ہے۔ یہی وجہ ہے یہ جو مشائخ اعظام اپنے شجرائے طریقت پڑھتے ہیں، اپنے شیخ سے لے کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک ان کی اپنی تاثیرات ہیں، اور عام لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے نا۔ جس بندے کو ایک بندے کے سامنے آپ 1000 مرتبہ تقریر کریں اور اس کو بتائیں کہ پشاوری گڑ ایسا ہوتا ہے، تو آپ تقریر سے نہیں سمجھا سکتے کہ وہ ایسا ہوتا ہے، ایسا میٹھا ہوتا ہے، تھوڑا سا شہد کی طرح ہوتا ہے، تھوڑا سا کھٹاس نہیں بتا سکتے، تقریر سے نہیں سمجھا سکتے جس نے کھایا نہ ہو۔ اور اگر آپ اس کے منہ میں بالکل ڈسپرین کی گولی سے بھی تھوڑا اگر پشاوری گڑ ڈال دیں تو پھر تقریر کی ضرورت نہیں رہتی، اس کو خود سمجھ آ جاتی ہے۔ اور جن چیزوں کا تعلق ذوق کے ساتھ ہوتا ہے، ذوق کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے جو چیزوں کا ادراک کرتی ہے اور لطائف کا ادراک کرتی ہے۔ یہ ذوق کی تعریف کی گئی ہے
کہ انسان کے اندر ایک ایسی حس ہوتی ہے جس سے چیزوں کا ادراک ہوتا ہے. جب خدا کا ذکر و فکر کرنے کی طرف بندہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کو اس چیز کا ادراک کہتا ہے کہ مشرق سے مغرب میں آواز کیسے سنی جا سکتی ہے اور لوگ پاکستان میں رہ کر کیسے مکے میں نماز ادا کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ عام طور پر اس طرح پتہ نہیں جب تک تجربہ نہ ہو. عیسیٰ المدائنی بڑا ایک بزرگ عالم تھے، تو وہ مدینہ شریف میں گئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس. کہتے ہیں میں کبھی کبھی بستی کے باہر آپ کے گھر جا کے بیٹھ جاتا تھا. بارش شروع ہوئی تو فرمانے لگے فوراً اپنے گھر جاؤ، فوراً اپنے گھر پہنچو، اس لیے کہ تمہارا گھر گر گیا ہے اور لوگ سامان نکال رہے ہیں. کہتے پہلے میں حیران ہوا کہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوں، گھر میرا کدھر ہے، نہ کوئی اس وقت کمیونیکیشن سسٹم ہے، نہ کوئی اس وقت کوئی سیٹلائٹ نظام ہے. کہتے ہیں جب میں گھر گیا جیسا امام موسیٰ کاظم نے فرمایا اسی طرح میرا گھر گرا ہوا تھا. امام محمد اور امام ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم مدینہ شریف حاضر ہوئے امام موسیٰ کاظم کے پاس. تو کافی دیر ہم بیٹھے رہے، رات کا وقت تھا. تو آپ کا خادم جو ڈیوٹی کرتا تھا مہمانوں کو کھانا پلانا، وہ آیا. اس نے کہا کہ مجھے اجازت ہے میں اپنا گھر جاتا ہوں اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو بازار سے صبح لے کر آؤں گا. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلے جاؤ، کسی چیز کی ضرورت نہیں. حالانکہ آپ عام طور پہ اس کو کہتے تھے کہ صبح سبزی لے آنا، فروٹ لے آنا. اس نے کسی چیز کا نہیں کہا. اور امام محمد اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ ہم آپ کا علم دیکھنے گئے تھے کہ علم کے کس مقام پر ہے. تو جب وہ خادم رخصت ہوا تو فرمانے لگے عجیب بندہ ہے، یہ آج رات اپنے رب کے پاس پہنچ جائے گا اور یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ صبح کیا لے کر آؤں. صبح اس لیے میں نے اس کو کسی چیز کا نہیں کہا کہ مجھے رب نے بتا دیا ہے کہ صبح یہ دنیا میں نہیں ہوگا. امام ابو یوسف اور امام محمد فرماتے ہیں کہ صبح اس بندے کے گھر کے سامنے سے ہم گزرے تو پتہ چلا کہ رات کو وہ اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں. پھر ہمیں پتہ چلا، ہم نے کہا کہ اس کے علم کو ہم نے کیا دیکھنا ہے جس کو اللہ نے مستقبل کا علم بھی عطا فرمایا ہے، جس کو اللہ نے علم کی یہ بلندی عطا فرمائی ہے. تو اللہ تعالیٰ مقدس ہستیوں کے علوم سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اپنے شجر طریقت میں آپ کے اسماء پڑھا کرتے تھے. آج کچھ لوگ نام لینا سمجھتے ہیں کہ نام لیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو وہ اپنے شجر طریقت میں نام پڑھتے تھے. کہتے تھے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باکر علم خدا کے واسطے. کہتے ہیں یا اللہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں حضرت امام زین العابدین کے اس سجدوں کا اور ان کے نام کا کہ مجھے سجدوں کی توفیق دے دے، اور امام باقر کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے علم عطا فرما دے. اور آگے کہتے ہیں کہ دوسرے مقام پر آگے پھر آپ فرماتے ہیں کہ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم الرضا کے واسطے. یا اللہ میں تجھے امام جعفر صادق کے نام کا واسطہ دیتا ہوں، جس طرح ان کی ذات کو تو نے سچا بنایا تھا مجھے سچا مسلمان کر دے. اور صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر اور بے غضب راضی ہو کاظم الرضا کے واسطے. اور آپ کو کاظم کا معنی ہوتا ہے غصے کو پی جانے والا. تو آپ ایک مقام پر آپ کا ایک غلام تھا، تو وہ آ رہا تھا تو اس سے برتن گر کے ٹوٹ گیا. تو برتن ٹوٹ گیا، کوئی چیز لا رہا تھا، تو آپ نے غصے میں دیکھا تو اس نے کہا کہ والکاظمین الغیظ. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ ایمان والے غصے کو پی جانے والے ہیں. فرمایا قزم تو غیظی، میں نے اپنا غصہ پی لیا. اس نے کہا والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف بھی کرنے والے ہیں. فرمایا جا تجھے اللہ کی راہ میں آزاد کرتا ہوں. یہ وہ مقدس ہستیاں تھیں جنہوں نے قرآن و سنت کا ایسا عمل کا نمونہ امت کے سامنے پیش کیا کہ امت کے سر آج بھی ان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. وما علیہ الا البلاغ.